وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ آیت جو تلاوت کی گئی وہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں ایک بشر کو، کس کے ساتھ؟ من سلسال کھٹکتی مٹی، من حمأ مسنون جو کہ ایک آٹے کے مٹی کے خمیر سے جس کو پڑا رہنے دیا جائے، پھر وہ لیسدار بدبودار ہو جائے، اور اس سے ایک ایسی مٹی کی تہ جو ہے وہ ہو جو آواز دیتی ہو۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کے لیے قرآن میں بہت سارے لفظ استعمال کیے ہیں، کہیں تین کہا، کہیں تین لازم کہا، کہیں اب یہاں پہ سلسال من حمأ مسنون کہا، کہیں سلالہ کہا۔ یہ سارے ہی لفظ جو ہیں انسان کی پیدائش میں، آدم کی پیدائش میں یہ ساری ہی چیزیں استعمال ہوئیں۔ مٹی کی مختلف حالتیں جو اللہ نے پیدائش آدم کے وقت ہوتی رہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ البقرہ میں خلقہ من تراب، کہ اللہ نے پیدا کیا کس سے؟ آدم علیہ السلام کو، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تراب سے، مٹی سے۔ تراب کہتے ہیں ایک خشک مٹی کو، سلسال کہتے ہیں کھنکنے والی مٹی جس میں آواز پیدا ہو، بجنے والی۔ حمأ مسنون کہتے ہیں مٹی کا وہ خمیر جس کو گوندھ کر رکھ دیا جائے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح سورہ ہجر میں، جیسے ہم نے ابھی سورہ ہجر میں پڑھ لی کہ سلسال من حمأ مسنون۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں سلسال کالفخار، ایسی مٹی جو آواز دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مارا جائے تو آواز آتی ہے، کھٹنے والی ایسی مٹی جس میں آواز ہے۔ پھر سورہ صفات کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے انا خلقناہم من طین لازب۔ طین لازب کیا ہے؟ لیسدار چکنی مٹی، جیسے آج کل پلیڈو آتے ہیں چیزیں بنانے کے لیے، اس طرح اللہ نے یہ 4 کنڈیشنیں مٹی کی بتائی ہیں۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں من سلالۃ من طین، مٹی کے ہاتھ سے، خشک مٹی کے ہاتھ سے۔ یہ ساری ہی وہ مٹی کی حالتیں ہیں جو آدم کی پیدائش کے وقت مختلف وقت میں ہوتی رہیں۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر جب پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں، اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اس کو میں نے اس کی پلک نوک سنوار دی، اس کی صورت کری کر دی، اس کو پورا متوازن بنا دیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جس وقت فرشتوں کو اللہ کہہ رہے تھے کہ جب میں اس کی نوک اور پلک سنوار دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، تو تم اسی وقت فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اس کے سامنے گر پڑنا، اس کے سامنے جھک جانا، تم سجدے میں پڑ جانا۔ اللہ کا حکم تھا، اور آج یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہم سورہ یوسف میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تعظیمی تھا سجدہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جب پہنچیں گے تو اور مزید بات کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے انسان کو عزت دینی تھی، اس کو بتانا تھا کہ اس کو فوقیت دی گئی ہے، تو یہ اس لیے یہ حکم آیا کہ جب بھی میں اس کی پلک نوک
اس کی صورت سنوار دوں تو پھر تم جو ہے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ حکم ہوا، سب نے، فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے آگے جھک کے ان کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دی۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی وہ آیت، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ کہیں گے ان کو بنانے کے بعد، یہ کیونکہ اس سے پہلے کی بات ہے، بلکہ یہ آیت پہلے ہے کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب وہ خلیفہ بنانے کا جو بھی جتنا بھی تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں، اگلی قسط میں کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے آدم کو فضیلت دینی تھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کو بھی آدم کو فضیلت دی، عزت دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی طرح اللہ سورہ 3 میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، انسان کو فوقیت دی گئی، روح پھونکی گئی، کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کو زیادہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ کسی چیز کو اپنے ساتھ جب نسبت دیتے ہیں تو اس کی عزت کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ چیز جیسے اللہ کہتے ہیں بیت اللہ، کیا اللہ اس گھر میں رہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کو دی گئی معجزے کے طور پر قوم سمود کے پاس آئی، اس کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ اللہ کی ساری اونٹنیاں اللہ کی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اونٹنی بنائی ہے باقی کسی اور نے بنائی ہے، یہ صرف فضیلت کے لیے، اس اونٹنی کی فضیلت کے لیے۔ اسی طرح انسان کی فضیلت کے لیے کہا گیا کہ اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ انسان میں کوئی الوحیت آ گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے حصے میں سے کوئی حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف انسان کی عزت کے لیے یہ بات کہی گئی، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جس کو کہا جاتا ہے، آیت نمبر 85 میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ یہ روح جو ہے یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں علم میں سے دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ تو اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے قابل بحث نہیں ہے، اس پہ نہ بحث کرنے ہی ہمیں بچا کے رکھتا ہے ہر قسم کی بدعت سے اور شرک سے۔ تو روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا یعنی کہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتے ہیں۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس جو بھی بچہ جو 4 ماہ کا ہوا ہے اس میں روح داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کتنی دیر رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسا ہوگا، یہ اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ کو معلوم ہے، کرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ ساری ہی چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے۔ دیکھیں میں جو بھی کرتا ہوں اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے، لیکن جو بھی نیکی کی طرف جائے گا اور نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو نیکی کے کام کے لیے اس کی مدد کریں گے، اور جو پھر سارا کچھ سمجھ کے بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا تو ایسے لوگوں کو تو اللہ مدد دیتے ہیں کہ ان کی سرکشی میں ان کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال روح کے حوالے سے یہ بات بڑی ضروری تھی تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس میں یہ نہیں مطلب کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ جی مجھ میں کیونکہ روح اللہ کی پھونکی گئی ہے تو خدا نہ خاصہ ہم شرک کی طرف نہ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پورا عیسائیت جو ہے کھڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے ان کو 3 میں سے 1 یا 1 میں سے 3 اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے اس بات کو بھی کلیئر کیا ہے سورہ آل عمران میں، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک تو ویسی ہی ہے جیسے آدم کی۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر ان سے کہا ہو جا، تو وہ جیتا جاگتا پوشت والے انسان بن گئے، جس میں احساس بھی تھا، جذبات بھی تھے، غصہ بھی تھا، نرمی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ڈال دیا کس میں؟ آدم علیہ السلام میں، اور صرف اتنا کہا قال لہ کن فیکون، اللہ کا اتنا کہنا ہی کافی ہے۔
تو یہ تو اللہ نے فضیلت دی ہے انسان کو، اور اس کا بہت ساری انشاءاللہ قرآن کے آیات سے ہمیں سمجھ میں آئے گی، اس بات کو ہم سمجھ لیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا تو ان کا قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ، جب پیدا ہوئے اللہ اکبر، کہ جاؤ اور کیا کرو، فرشتوں کو سلام کرو، اور پھر جو وہ تمہیں کہے اس کو بھی یاد کر لو۔ بہرحال گئے آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس، وقال السلام علیکم، کہ تم سب پر سلامتی ہو۔ اب فرشتوں نے جواب دیا فقالو، پس انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اب انہوں نے ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ بہرحال یہ اب الحمدللہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلام جو ہے جو کرے پہل کرے تو دوسرا اس سے بہتر اس کو جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام لوگ جو بھی جنت میں داخل ہوں گے اللہ ان کو اتنا ہی قد عطا فرمائیں گے جتنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد تھا، کیونکہ اب ہمارے قد کافی چھوٹے ہو گئے، آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ فرق پڑتا رہا اس کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 854، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر یومن طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جو بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہی وہ دن ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور یہی وہ دن ہے جب آدم جنت سے نکلے۔ تو جمعے کے دن یہ سارے واقعات ہوئے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر جتنے بھی انسان آنے تھے ان کی اولاد میں سے ان کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے اخذ کیا، من بنی آدم نکالا لیا، اخذ سارے ہی اس میں معنی آئے ہیں، من ظہورہم ان کی پیٹھ میں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو گواہ بنایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر، اور پوچھا ان سے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں۔ یہ تمام ارواح کی صورت میں تھے، میں اور آپ ہم سب وہاں موجود تھے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور فطرت بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن پھر یہ فطرت جو ہے مسخ ہو جاتی ہے حالات کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ آج بھی ہم باپ دادا جو جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ جیسا دین کی صورت ہے وہی صورت ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے عہد لیا گیا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان کہا کہ کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، اللہ نے کہا کہ ہم گواہ رہیں گے، ان تقولوا، اس بات پر کہ تم نے یہ گواہی دی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کہ ان تقولوا یوم القیامت، کہ یہ نہ کہو تم قیامت والے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عہد ہے جو ہمارے اندر پیوست ہے، فطرت حالات اس کو مسخ کر دیتے ہیں، پھر انسان اگر پلٹ ہے، اور یہ عہد کو یاد کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ بہرحال سورہ النساء میں اللہ فرما رہے ہیں اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے ان کی اولاد کو، اور سب سے پہلے جو ان کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو پیدا کیا گیا وہ ان کی بیوی تھی، زوجہ۔ یہ وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا، دو انسانوں کے درمیان، ایک مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ وجود میں آیا، وہ سب سے پہلے رشتہ، وہ سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے، شوہر اور بیوی کا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا،
वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाआ, और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत पूरी दुनिया में फैला दिए। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं। खुतबा हज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी अरबी को किसी अजम पर, किसी काले को गोरे पर, और किसी गोले को काले पर कोई फौकियत नहीं है मगर सिर्फ तकवा। यहाँ बुनियाद क्या है? तकवा। रंग, नस्ल, खानदान नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम रहमत की हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी ली। कहीं से सुरख मिट्टी आ गई, कहीं से सफ़ेद आ गई, कहीं से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कलर की आ गई। ये सब मिट्टियों से का मजमूआ है आदम अलैहिस्सलाम। और अब जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, हम देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ रंग हैं मुख्तलिफ कौमों के। कुछ लोग जो हैं वो जर्द माइल हैं, कुछ सुर्खी माल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काले हैं। इसमें किसी से कोई किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। बहरहाल सूरह निसा की आयत का अगला हिस्सा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम सब पर निगहबान है। तो ये पहला रिश्ता वजूद में आया, इंसानियत बढ़नी शुरू हुई। अब आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने उन्हीं की पसली से उनकी बीवी को पैदा फरमाया। और अल्लाह फरमा रहे ये बहुत बड़ी रहमत है। ये शोहर और बीवी का रिश्ता ये बहुत बड़ी रहमत है। वो मिन आयाती ही, अल्लाह इसको कहते हैं मेरी आयात में से है, निशानियों में से है। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, सूरह रोम है, सूरह नंबर 30 आयत 21, लितस्कुनू इलैहा, किस लिए? ये किस लिए है कि शोहर और बीवी का रिश्ता? ताकि एक दूसरे से सुकून पाएँ। और अगर बदसुकूनी ही दे रहे हैं एक दूसरे को तो सोचे कि अल्लाह की कितनी बड़ी नाफरमानी है। वह जाला बैनकुम मुवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मुवद्दत और रहमत भी डाल दी। मोहब्बत का जज्बा, रहमत का, शफ़क़त का, मेहरबानी का जज्बा, ये सब अल्लाह ने डाला है हमारे दरमियान, शोहर और बीवी के दरमियान। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। कुरान बार बार हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी घरवाली के लिए बेहतर और घरवालों के लिए बेहतर, और मैं तुम में इस मामले में सबसे बेहतर हूँ। तो सबसे बेहतर के लिए हमें अपनी बीवियों के साथ और बीवियों को अपने शोहरों के साथ हर हालात में एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना है, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी करना है, और इस तरह ही ये ज़िंदगी बेहतरीन चल सकती है। अब सिर्फ जो आखिरी जो है आज का हमारा है कि अब इंसान, ये तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें सलसालिन हमिन मसनून भी है, सलसालिन कल फहार भी है, तीन लाजब भी है, तुराब भी है, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। सुलाला भी है। सूरह मोमिनून की आयत जो है आयत नंबर 12 से 14 तक इसकी बड़ी ज़बरदस्त तफसील आती है। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं, सूरह ज़ुमर है, सूरह नंबर 39 है, आयत 6 है, नखलुकुकुम फ़ी बुतूनी उम्महातिकुम, अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हें पैदा करते हैं तुम्हारी माओं के पेटों में। अल्लाह अकबर। तुम्हें तख्लीक करते हैं हल्कम मिन बादी हल्किन, एक हालत से दूसरी हालत में। इंसान आस्ता 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 तकरीबन 9 माह लग जाते हैं इंसान की पूरी मुकम्मल होने में हर चीज़ को। फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, अल्लाह फरमाने 3 अंधेरे पर्दों में, एक माँ का पेट, एक रहम मादर, एक वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा होता है। कौन पैदा कर रहा है? कौन उसकी आंखें बराबर बना रहा है? कान एक जैसे, नाक के नथने एक जैसे, होंठ खूबसूरत, अल्लाह अकबर, पलकें एक जैसी, अल्लाह अकबर, हाथ दोनों बराबर, ना उंगलियाँ छोटी बड़ी हैं। इतनी खूबसूरत कारीगरी कौन कर रहा है? वो भी 3 अंधेरे पर्दों में, वो है अल्लाह। देखें, इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इंसानों को किस तरह पैदा किया। सूरह दहर है, सूरह नंबर 76, उसकी आयत नंबर 2 है, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, कि हमने इंसान को औरत और मर्द के मिले जुले नुत्फ़े से पैदा किया। दोनों ही तरफ से, बाप की तरफ से नुत्फ़ा आता है और उधर से माँ की तरफ से नुत्फ़ा आता है। मेरी और आप सब की पैदाइश इसी तरह हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम कैसे पैदा हो रहे हैं।
اور جس طرح ہم پیدا ہو رہے ہیں اور جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے جو پھر بھی ہمیں قبر میں ڈالے کہ ہم سمجھے کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں سورہ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، آیت نمبر 12 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر وہ جو نطفہ نکلتا ہے اس کو رحم مادر میں ایک قرار والی جگہ پر اللہ بھیج دیتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ایک جونک کی طرح لٹکی ہوئی چیز بن جاتی ہے۔ ایسی علاقہ کہتے ہیں جو چیز لٹکی ہو، جونک جیسے لٹکتی ہے ایسے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر اس لٹکی ہوئی جونک جیسی چیز کو ہم بوٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حالتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ، ایک کے بعد دوسری حالت۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد جب انسان بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو بوٹی ہے اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی پٹھے چڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خوبصورت شکل میں بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے فضل سے یہ سب کچھ بنا رہا ہے 3 اندھیرے پردوں میں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ فرما رہے ہیں کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ آیات میں تھوڑا سا اس کے بارے میں واقع ہے۔ ڈاکٹر کیتھل مور، امبریالوجی اس علم کو کہا جاتا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر جو بھی ہے، ان کی کتاب الحمدللہ دنیا میں کتاب جو بڑی کتابوں میں مانی جاتی ہے ان کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے ان لوگوں کو جو MBBS کر کے اس طرف جاتے ہیں، یعنی اس میں کرتے ہیں امبریالوجی میں۔ بہرحال انہوں نے جب یہ آیات پڑھی سنی، جیسے میں نے بیان کی، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 تک، اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 6، قرآن کا جب مطالعہ کیا تو الحمدللہ مسلمان ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے 1450 یا 1400 سال پہلے جو بات قرآن میں کہی ہے، آج ہم کتنے زیادہ آلات استعمال کرنے کے بعد، کتنی خوردبینیں لگانے کے بعد، کتنی سکوپس لگانے کے بعد ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں جو اللہ نے 1400 سال پہلے اس قرآن میں اتار دیا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ سن رہی ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی آیات، کہاں بھی، آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ تم پہ واضح ہو جائے کہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ تو بہرحال یہ ہے میری اور آپ کی تخلیق، اور اب انسان اسی طرح پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اربوں کے لحاظ، اربوں سے بھی زیادہ انسان ہیں، 7 سے 7.5 ارب انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور کتنے چلے گئے اور کتنے آنے والے ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جہاں پہ میں صرف ایک آیت کے ساتھ اس مقصد کو سمجھا دیتا ہوں، سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا عورت اور مرد کے ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ آزمائے اسے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سننے والے کان اور سمجھنے والی دیکھنے والی آنکھیں بھی دی، سننے اور سمجھنے والا بنایا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دونوں راستے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دونوں ہی راستے دکھا دیے اس کو، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب جس کا جی چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور جس کا جی چاہے اللہ کی ناشکری کرے۔ یہ میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ان کو آزما لیا جائے کہ کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کے جاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوں، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو ہی ہماری نجات ہے،
تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے اس امتحان میں۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ